بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ تختی نمبر 2 یہ کس طرح سے پڑھانا ہے بچوں کو۔ تو پڑھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تختی نمبر 2 کو کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ تو دیکھیے، ہدایت تختی نمبر 2، ہدایت تختی نمبر 2، مرکبات۔ تختی نمبر 2 کا جو ہیڈنگ ہے وہ مرکبات کا ہے۔ تو مرکبات کسے کہتے ہیں؟ بتا رہے کہ ملے ہوئے حروف۔ مرکبات کا معنی ہوتا ہے ملے ہوئے حروف۔ تو مرکبات ملے ہوئے حروف، یعنی ملے ہوئے حروف۔ اکثر حروف جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں اور پہچانی نہیں جاتی۔ اکثر حروف جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں اور پہچانی نہیں جاتی۔ اس تختی میں وہ شکلیں دکھائی گئی ہیں، اس تختی میں وہ شکلیں دکھائی گئی ہیں۔ پہلی تختی کی امداد سے الگ الگ حرف کی شکل اور اس کا نام سمجھاتے اور بتاتے اور پوچھتے جائیں بچوں سے۔ پہلی تختی میں، تختی نمبر 1 میں مفردات جو حروف ہے، تو اس کی مدد لے کے اس کو دکھلا کر اور اس کی ان حروف کو بتلا کر تختی نمبر 2، ٹھیک ہے، تختی نمبر 2 میں جو مرکبات ہے اور مرکبات میں ان حروف کی جو شکلیں بدل جاتی ہیں تو ان شکلوں کو سمجھائے۔ الگ الگ حرف کی شکلیں اور اس کا نام سمجھاتے اور بتاتے اور پوچھتے جائے کہ دیکھیے کہ دیکھو، یہ جو تا مفردات میں تا پڑھے تھے اس طریقے سے، تو یہ مرکبات میں تا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جب مرکبات میں یہ تا کو دوسرے ہیں تو اس طریقے سے تا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب بتانا، پوچھتے جائے، اول سے آخر، آخر سے اول، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف یاد کرائے۔ تو ہر طرف سے پوچھے، کبھی اوپر سے پوچھے، کبھی نیچے سے پوچھے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، ہر طرح سے الگ الگ ادھر ادھر سے سارے حروف کو پوچھتے جائے کہ یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا حرف ہے، ساری چیز پوچھتے جائے بچوں کو۔ دیکھیے نمبر 1، واضح ہو کہ ان میں نون یا بھی با تا سا کے ہم شکل ہو گئے ہیں۔ مرکبات میں نون اور یا یہ بھی با تا سا کی شکل کے ہم شکل ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی شکل ایک ہی ہوتی ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ صرف نقطوں کی تعداد اور ان کے اوپر نیچے ہونے سے امتیاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون یا بھی ایک ہی جیسے با تا سا کی ہی طرح ہو جاتا ہے مرکبات میں۔ مثلا اوپر ایک نقطہ ہو تو نون، نیچے ہو تو با وغیرہ۔ اسی طرح باقی ہم شکل حرفوں کی نقطوں سے پہچان ہوتی ہے۔ کسی حرف کو پہچاننے کے لیے اس کا صرف نقطہ اور اس کا سرا ہی کافی ہے نا۔ جیسے جیم، ہا، خا، ان کو بھی شکل ایک ہوگی۔ غرض کہ ایک سی صورت والے حروف کے نقطے رد و بدل کر کے یاد کرائے، ٹھیک ہے۔ ایک جیسی جتنے بھی حروف ہیں تو ان میں جو فرق ہوتا ہے، جیم، ہا، خا ہو گیا، سین، شین ہو گیا، نون، یا، با، تا، سا، یہ سب جو حروف ہو گئے، تو ان میں کیا ہے، اس میں نقطے سے حرف بدل جاتا ہے۔ تو اس کو اچھے سے سمجھا دے کہ نیچے نقطہ ہو تو با ہو، ایک اور نیچے ایک نقطہ ہوگا تو با ہوگا، اوپر ایک نقطہ ہوگا تو نون ہوگا، نیچے 2 نقطہ ہے تو یا ہے، اوپر 2 نقطہ ہے تو تا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھا دینا ہے۔ اب دیکھیے مثلا با کا نقطہ اگر اوپر رکھ دیں تو کون سا حرف بن جائے گا، اور تا کا نقطہ نیچے لگا دیں تو کون سا حرف ہوگا۔ تا اور قاف میں کیا فرق ہے نا۔ تا اور قاف میں بھی دیکھیے، تا میں بھی 2 نقطہ اور قاف میں بھی 2 نقطے۔ اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف اس میں فرق کیا چیز کا ہوتا ہے؟ سوشے کا، مطلب سیرے کا اس میں فرق ہوتا ہے نا، کہ قاف میں گولائی ہوتی ہے اور تا میں گولائی نہیں ہوتی ہے مرکبات میں۔ تو یہ سارا سرا اور نقطے کی اچھے سے پہچان کروائے بچوں سے، اور بار بار پوچھے اور یہ دیکھے کہ بچے اس کو پہچان پا رہا ہے یا نہیں۔ تو تا اور قاف میں کیا فرق ہے، شین اور سا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے شین میں بھی 3 نقطے ہوتے ہیں اور سا میں بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سرا کا فرق ہوتا ہے نا، کہ سا میں یہ دیکھیے شوسا اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے اور شین میں اس طریقے سے شوسے ہوتا ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے نمبر 2، اسی تختی سے طلبہ کو مطالعہ کا ڈھنگ سکھائے۔
उसी तख्ती से तलबा को मुताला का ढंग सिखाए। मुताला मतलब स्टडी करने का ढंग सिखाए। मसलन पाराए अम्मा का कोई सफ़ा या चंद सतरें मुकर्रर करके तलबा से कहें कि उसके तमाम हरूफ को हरफों को पहचाने। जो हर्फ ना पहचाना जाए उनको उन मुरक्कब हरफों की शक्लों में तलाश करें। ठीक है, तो इस तरह से। नंबर 3, सफ़ा नंबर 9 की आखिरी सतर को इस तरह पढ़ाएं, हमज़ा असली शक्ल में। देखिए उसमें हमज़ा कई तरीक़े का लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ा, वो सब हमज़ा ही होता है, लेकिन उसको पढ़ाना किस तरीके से, कह रहे हमज़ा असली शक्ल में। जो हमज़ा जो लिखा हुआ है उससे उसको बोलना है हमज़ा असली शक्ल में। और हमज़ा अलिफ़ की शक्ल में, जो हमज़ा अलिफ़ के ऊपर लिखा हुआ है उसको पढ़ाना है हमज़ा अलिफ़ की शक्ल में। और जो हमज़ा वाव के ऊपर बना है उसको पढ़ाना है हमज़ा वाव की शक्ल में। और जो हमज़ा या के ऊपर है उसको पढ़ाना है हमज़ा या की शक्ल में। ठीक है, इस तरह से पढ़ाना है। देखिए नंबर 4, इसी तख्ती में इतनी मश्क हो जानी चाहिए कि कुरान मजीद के जिस मकाम से हो बिला तअम्मुल हरफों के नाम लेते जाएं, बच्चे धड़ धड़ बताने लगे। मसलन अम्मा यतसाअलून को इस तरह बता सके कि इसमें आइन, मीम, या, ता, सीन, अलिफ, हमज़ा, लाम, वाव, नून। जब तक इतनी मश्क ना हो आगे ना बढ़ाए। ठीक है, तो ये जो अम्मा यतसाअलून इसमें कौन कौन सा हर्फ है, जल्दी जल्दी बच्चे जब बताने लगे तब समझे कि हाँ बच्चे अच्छे से इसको समझ गए हैं, तब अब उसको आगे बढ़ाएं। और ऐसी इस्तेदाद के लिए इतनी इस तख्ती की मज़ीद मश्क करा दें। बच्चों में इस तख्ती के ख़त्म पर इतनी सलाहियत ना पैदा हो तो अपने तरीक़े तालीम की कोताही जाने। ये समझे कि बच्चे को मैं अच्छे तरीक़े से नहीं पढ़ा सका हूँ, इस वजह से बच्चों में कमी है, तो उसको और अच्छे से पढ़ाए, उसको समझाए, बतलाए। और हालत दुरुस्त होने तक तख्ती 3 शुरू ना करवाए। तो जब तक तख्ती नंबर 2 के मुरक्कबात को अच्छे से बच्चा ना पहचान सके, तमाम हरूफ की शक्लों को, उसके नुक्तों को, उसके सिरों को अच्छे से ना पहचान सके, ना पढ़ पाए, तब तक बच्चों को वही पढ़ाते रहें। जब ये हो, अब जब देख ले कि बच्चे अच्छे से हर चीज़ को, एक एक नुक्ते को, सिरों को समझ लिए हैं, तब फिर उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर कमज़ोरी रहेगी तो फिर आगे बार बार दिक्कत होगी, बच्चों को पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये ध्यान दें कि बच्चों को जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसी को पढ़ाएं। ठीक है, तब जाके आगे बच्चों के अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा होगी कि आगे वो तमाम हुरूफ को समझकर सही से पढ़ सकेगा। तब जाके उसकी पुख्तगी पैदा होगी, बुनियाद मजबूत होगी, फिर उसके लिए आसानी होगी आगे पढ़ना।